دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج یہاں پہ آئے ہیں اور ایسے کیس میں آئے ہیں جس میں کہ ہم موجود ہی نہیں تھے. تو یہ جو سارے سیاسی کیس بنائے گئے ہیں وہ بنیادی طور پہ اپنی لیڈرشپ کو اور ہمارے ورکرز کو، ہمارے لائرز کو بنیادی طور پہ مصروف رکھنے کے لیے اور ان کو ہراس کرنے کے لیے. رہا خان صاحب کا خط کا تعلق، دیکھیں ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے ایک ایسا سیاسی عدم استحکام برپا ہے جس کی وجہ سے ملک بالکل نہ صرف رکا ہوا ہے بلکہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. یہ دیکھیں، اگر تو جمہوریت ایک ایسا کانسیپٹ ہوتا کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر نارتھ کوریا اور میانمار وغیرہ جیسے ملک آج سب سے خوشحال ترین ملک ہوتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ملک کو کوئی بھی سسٹم آگے لے جا سکتا ہے وہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت کس طرح سے کہ عوام کے مینڈیٹ کا خیال رکھا جائے، عوام کا مینڈیٹ کو چرایا نہ جائے. تو خان صاحب نے جو لکھا ہے وہ پریشان ہے. ایز اے نیشنل لیڈر، سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے ان کو فکر ہے ملک کی، اور ان کو فکر ہے ہر اس منفی ڈیولپمنٹ کی جو کہ اس ملک میں ہو رہی ہے، جس میں کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں، ہمارے جو دہشت گردی ہے، اس میں ہمارے شہداء بھی ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اس سے سارا جو نزلہ ہے وہ فوج پہ گر رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی فوج ملک کے عوام کی سپورٹ کے بغیر وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتی جو کہ وہ عوام کے سپورٹ کے ساتھ حاصل کر سکتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ انہوں نے پورا ایک جائزہ دیا ہے جو بھی ملک میں صورتحال ہے اس وقت، اور بحیثیت لیڈر انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. کیا جب اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں، جب ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر آدمی کو خاموش رہنا جو ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. سر 8 فروری کو پی ٹی اے احتجاج کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ابھی جس طرح سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کافی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ آپ کے کارکنان یا رہنما جو ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا. تو اگر آپ کو 8 فروری کو احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، احتجاج تو اس کی تو ہمارا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس میں اگر کوئی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 1-2 سال سے، اس میں ہمیشہ یہ کوئی نئی نہیں ہے. یہ جو ہے تو ہمیشہ ہمارے ورکرز کو، لیڈرشپ کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے اچھا تاثر نہیں جاتا، اور اس سے جو ہے تو سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا، جو کہ ملک کی معیشت کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ پاکستانی عوام کے لیے، نہ پاکستانی ملک کے لیے. اچھا سر، تو آپ بحیثیت قانون دان اور بحیثیت پی ٹی اے رہنما آپ کیا موقف اپنائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں خود ممبر قومی اسمبلی ہوں. میں نے وہ فسطائیت کی انتہا دیکھی ہے جس بے حیائی، ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ 26ویں ترمیم منظور کی گئی ہے. سو اگر ہماری نالش ہے کہ 26 ترمیم جو ہے یہ آئین پر حملہ ہے، یہ جو ہے ریاست کو منہدم کرنے کے مترادف ہے. اگر کسی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں اگر انصاف پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، حیوانوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہ سول سوسائٹی جو ہے یا ملک وہ نہیں جو ہے قائم اور دائم رہ سکتا. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کو مہربانی کر کے سماعت کر لیجئے گا، سن لیجئے گا جو پٹیشنز دائر کی گئی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اسی کی جو پاداش میں جو آئینی کمیٹیاں بنائی ہیں اور پیکنگ کرتے جائیں. اب یہ عدالت کی پیکنگ ہو رہی ہے، ججز کی بھرتیاں کی جا رہی ہیں تاکہ اس جو وہ خلفشار ہے اس کو مسلم اور مسلط کر دیا جائے. سو یہ بہت خوفناک ہے کسی بھی ملک کے لیے، میں سمجھتا ہوں. اس لیے جو وکلاء نے ایک تحریک کی اجرا کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ منطقی نتیجے تک پہنچے گا، کیونکہ کالے کوٹ کا وجود ہی منہدم ہو جاتا ہے اگر نظام عدل کو جو ہے ایگزیکٹو کے تابع کر دیا جاتا ہے. جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں انصاف ناپید ہو جائے، وہ معاشرے بکھر جاتے ہیں. سو اس لیے انتشار اور یہ جو فساد ایک برپا کر دیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے ناطے سے، اس کو جتنی جلدی سیٹ ایٹ ریسٹ کر کے اس کو ریورس کیا جائے اتنا ہی اس ملک کے لیے بہتر ہوگا.